اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ہم نے آداب اور اصول شروع کیے تھے۔ اس میں ہم نے 5 آداب پڑھے تھے جس کو قرآن کریم سمجھنے کے لیے اور اللہ کی کتاب آسان ہونے کے لیے جو ہم نے پڑھے تھے وہ 5 تھے۔ جو چاہے کہ قرآن کریم میرے دل میں بیٹھے، مجھ سے اللہ رب العالمین اپنے دین کا کام لے لے تو وہ 5 آداب پہ عمل کرے۔ اس کے بعد ہم نے اصول شروع کیے جو قرآن کریم کے آسان ہونے کا دلیل تھا۔ اس میں ہم نے پہلا اصل پڑھا تھا اسماء القرآن، قرآن کریم کے نام۔ دوسرا اصل تعریف قرآن کریم، قرآن کریم کی تعریف کیا ہے۔ تیسرا حکمت نزول قرآن کریم، قرآن کریم کیوں نازل ہوا۔ اور چوتھا جو ہم نے شروع کیا تھا وہ مخاطبین قرآن، قرآن کریم کن لوگوں سے مخاطب ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا قرآن کریم 2 لوگوں سے مخاطب ہے، پہلا مومنین، دوسرا منکرین۔ مومنین وہ جس کے ساتھ قرآن کریم اچھی طریقے سے خطاب فرماتے ہیں اور اچھے طریقے سے ڈیل کرتے، کبھی بشارت میں، کبھی تسلی میں، کبھی امر، کبھی نہیں۔ اور دوسرا گروہ جو تھا وہ منکرین تھے۔ منکرین 4 اقسام کے تھے، 4 قسم کے تھے۔ پہلا مشرکین، دوسرا یہود، تیسرا عیسائی، چوتھا منافقین۔ پہلا جو تھا مشرکین، ہم نے کہا تھا اس مشرکین میں ہم 4 باتیں کریں گے۔ پہلا مشرک کسے کہتے ہیں، تو ہم نے اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد ہم نے دوسری بات کہی کہ شرک کیا ہے، تو ہم نے اس کی تعریف کی۔ تیسری بات ہم نے جو سٹارٹ کیا تھا وہ تھا شرک کے اقسام، شرک کے کتنے اقسام ہیں۔ تو 2 بڑے اقسام ہیں شرک کے۔ پہلا شرک اعتقادی، وہ شرک جو عقیدے میں آ جائے، اور دوسرا شرک فعلی، وہ شرک جو عمل میں آ جائے۔ پھر عقیدے میں 4 قسم کے شرک آتے ہیں۔ پہلا شرک فی العلم، اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب ماننا، یہ آپ کے عقیدے میں شرک آ گیا۔ دوسرا شرک فی التصرف، اللہ کے سوا کسی اور کو اختیار مند ماننا، اختیار والا مانگنا کہ اللہ نے اس بندے کو بھی اختیار دیا ہے، بچوں کا اختیار اس بندے کو دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے شرک کیا اور یہ شرک عقیدتاً شرک ہے۔ اور تیسرا شرک فی الدعا، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا۔ اور چوتھا شرک فی العبادت، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا۔ یہ 4 جو ہے یہ عقیدے سے ریلیٹڈ ہے، اور 4 جو ہے یہ عمل سے ریلیٹڈ ہے، شرک فعلی سے۔ پہلا تحریمات اللہ، دوسرا تحریمات العباد، تیسرا نذور اللہ، چوتھا نذور العباد۔ شرک اعتقادی ہم نے شروع کیا تھا۔ شرک اعتقادی میں 4 اقسام تھے، ہم نے 2 پڑھے تھے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے درس میں ہم باقی 2 پڑھیں گے، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت۔ نفی شرک فی الدعا، شرک فی الدعا یہ شرک ہے جو اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگے۔ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک فی الدعا ہے۔ دعا کہتے ہیں پکارنے کو، مدد کے لیے پکارنا۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ کی تکالیف میں، مشکلات میں۔ تو شرک فی دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ کی ضروریات کی چیزیں مانگنا، تکالیف میں پکارنا، خوشیوں میں پکارنا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکاریں گے ہم۔ اچھا، پھر یہاں ایک کویشچن رائز ہوا نا، جب اللہ کے سوا اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، تو ہم سب مشرکین ہیں پھر نا۔ تو ہم سب نے شرک کیا پھر، کیوں؟ کیونکہ جب میرا ضرورت پڑتا ہے تو میں قرض کے لیے ایک بندے سے مدد لیتا ہوں نا، یا جب میں گر جاتا ہوں تو اٹھنے کے لیے کسی اور بندے کی مدد لیتا ہوں، یا جب میری کوئی اور کام میں ضرورت ہے تو میں کسی اور انسان سے مدد لے سکتا ہوں۔ تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ میں نے تو کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، تو پھر ہم سب مشرکین ہو گئے۔ تو یاد رکھے دعا جو ہے، مدد جو ہے، یہ 2 قسم کے ہے۔ ایک دعا المسئلہ جسے کہتے ہیں، دعا المسئلہ، یہ وہ مدد ہے جو اسباب کے نیچے آپ دوسرے سے مانگے۔ دعا الحی من الحی جائز و دعا الحی من المیت لا یجوز، یہ قاعدہ یاد رکھے اپنے ساتھ۔ دعا الحی من الحی جائز، ایک زندہ انسان دوسرے زندہ انسان سے مدد مانگنا
یہ جائز ہے. ایک میں زندہ ہوں اور مدد جس سے مانگتا ہوں وہ بھی زندہ ہے، میرے سامنے موجود ہے، اس سے مدد مانگنا یہ جائز ہے. وَدُعَاءُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَالْغَائِبِ لَا يُجُوزُ. اور ایک بندہ جو زندہ ہے اور دوسرا جو مردہ ہے تو اس مردے سے مدد مانگنا، یا ایک بندہ جو زندہ ہے لیکن میرے ساتھ موجود نہیں ہے، کہیں اور جگہ ہے اور میری آواز نہیں سن سکتا، وہ اس سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. تو دعاء المسئلہ سے کہتے ہیں جو اسباب کے نیچے ہم مدد مانگے یہ جائز ہے. دنیا کے اسباب کے نیچے میں آپ سے مدد مانگو، آپ مجھ سے مدد مانگے، پیسوں کی ضرورت ہو ہم دوسرے بندے سے قرض لے لیں، اس طرح. اور دوسرا ہے دعاء العبادت، غیبانہ بغیر اسباب کا مدد مانگنا، یہ صرف اللہ سے مانگے گی، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنا. تو شرک فی دعا میں جو میں بات کرتا ہوں وہ دعاء العبادت کی بات کرتا ہوں میں، کہ اللہ کے سوا کسی اور سے غیبانہ مدد مانگنا یہ شرک ہے. اللہ کے سوا کسی اور سے بغیر رابطے کی مدد مانگنا یہ شرک ہے. لیٹ سپوز ایک بندہ ہے، زندہ ہے، کراچی میں ہے اور میں ادھر پشاور میں ہوں اور کوئی راستہ نہیں ہے میرا اس سے تعلق کا، اور میری ذہن میں میری دل میں اس کا بہت بڑا عزت ہے، اور یا مجھ پہ تکلیف آ جائے اور میں چلاؤں کہ یا فلاں میری مدد کرے، تو یہ شرک ہے، میں نے شرک کیا. بھائی یہ مدد اللہ سے مانگنی چاہیے، یہ غائبانہ مدد ہے، وہ آپ کا کہیں سنتا، اگر زندہ بھی آپ کا سنتا تو نہیں ہے، اور اگر ایسا بھی حالت تو آپ کی حالت سے خبر تو نہیں ہے نا. تو دعاء العبادت وہ مانگنا ہے جو غیبانہ ہے بغیر اسباب کے. تو نفی شرک فی دعا، قرآن کریم ان سب چیزوں کی نفی کرتا ہے کہ شرک اس طرح نہ کرے، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگے، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگ، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور حاجت روا نہیں، حاجت پورے کرنے والا ذات اللہ ہے، ہماری مشکلات دور کرنے والا ذات اللہ ہے. اللہ کے سوا کسی اور سے کیوں مانگتے آپ؟ پھر اللہ کے سوا کسی اور سے کیوں مانگتے؟ اپنا ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مشرک بھی ثابت کر رہے ہیں، اسی طرح اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں آپ، اور اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچا رہے کسی اور کے در پہ جا کے، اور اس سے مانگ رہے. تو ان سب نقصانات کے باوجود اپنے گھر میں بند کمرے میں ایک کونے میں بیٹھے یا اللہ مدد کہے، دس از ٹو مچ بیٹر دین، یہ بہت بڑی بات ہے. تو شرک جو ہے یہ اللہ معاف نہیں کرتا، یہ شرک ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگ. ہم پشتوں میں ایک شعر پڑھتے ہیں، میں اکثر درس میں پڑھتا ہوں نا، کہ ساجد سے دبل پدر کی غواڑم پخپل کور کے ہم کنار دے رب زما. کیا جدے کہ میں کسی اور کے در سے مانگوں، ہمارے گھر میں بھی میرا رب جو ہے یہ میرا مددگار ہے، تو کیوں میں کسی اور کے در پہ جا کر اس سے مدد مانگوں. وَلَئِن رُدِدتُّ أَيُّبَا بِنْ أَقْرَأُ، یا اللہ اگر آپ نے مجھے اپنے دروازے سے اس طرح خالی ہاتھ جانے دیا تو میرا کوئی اور دروازہ نہیں کہ میں اس کو کھٹکھٹاؤں. ہم موحدین ہیں الحمدللہ، قرآن والے موحدین ہیں، قرآن والے کا در یہ اللہ کا در ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا در وہ اس پہ نہیں جاتا. اگر جائے تو یہ مشرک ہے، اللہ سے باغی ہے، یہ غدار ہے اور قرآن سے غداری کر رہا ہے. اور بہت زبردست انسان وہ ہے جو اللہ سے غداری نہ کرے اور اللہ سے لویل رہے اور اس طرح مخلص رہے. اور لویلٹی کیا ہے اللہ کے سوا؟ اللہ کے سامنے یہ ہے کہ اللہ کا صفت کسی اور مخلوق کو نہ دے، یہ اللہ سے محبت ہونے کا دلیل ہے. تو اسی طرح یہ شرک فی دعا ہے، یہ شرک فی دعا، یہ 4 اقسام ہے نا شرک، شرک نفی، شرک فی العلم، شرک فی تصرف، شرک فی دعا، شرک فی العبادت. ان چاروں میں سے یہ جو شرک فی دعا ہے نا، تو اس کو علماء کرام کہتے ہیں جامع الاشراک، تمام شرکیات کا مجموعہ یہ ہے. لیٹ سپوز میں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگوں آج، تو کل میرا یہ عقیدہ بنے گا کہ یہ بندہ جو میں نے جس سے مدد مانگا ہے، یہ جو مردہ ہے یا جو بھی ہے، تو یہ میرا متصرف بھی ہے، میرا اختیار مند بھی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار دی، اس لیے میں پکارتا ہوں نا. تو آپ نے شرف تصرف بھی کیا. جب شرف تصرف کریں تو کچھ مہینوں کچھ سالوں بعد آپ کہیں گے کہ جس سے میں پکار رہا ہوں وہ عالم الغیب بھی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے میں پکارتا ہوں نا. تو شرک فی دعا جو ہے یہ باب الاشراک ہے. جب آپ نے شرک فی دعا شروع کیا تو آپ نے تمام اشراک کے لیے راستے کھولے. یہ مشرک پھر آگے جا کے شرک فی تصرف بھی کرے گا، یہ مشرک آگے جا کے شرک فی علم غیب بھی کرے گا. تو اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا، مشکل کشا اور ضروریات پوری کرنے والا کوئی ذات بھی نہیں ہے. چلیں قرآن کریم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا چاہیے کہ نہیں. قرآن کریم ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگے کہ نہیں. تو آپ دیکھ لیں، آپ اپنے ساتھ قرآن، آپ کے ساتھ قرآن موجود ہوں گے انشاءاللہ. پارہ نمبر 11 سورۃ یونس، آیت نمبر 106.
آیت نمبر 106 پارہ نمبر 11 سورۃ یونس آپ نکالے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 106 106 پارہ نمبر 11 ولا تدعو من دون اللہ ولا تدعو دعا سے ہے، ٹھیک ہے، ولا تدعو من دون اللہ، اور مت پکارے مت مانگے مدد اللہ کے سوا کسی اور سے، ما ان لوگوں سے لا ینفعک جو آپ کو فائدے نہیں دے سکتے، ولا یضرک اور نہ آپ سے تکلیف دور کر سکتا ہے، تو کیوں پکارتے ہیں پھر؟ فَإِن فَعَلْتَ اگر آپ نے اس طرح کیا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگا، اللہ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا مانا، اللہ کے سوا کسی اور سے آپ نے ضروریات کی مطالبہ کی، فَإِن فَعَلْتَ اگر آپ نے اس طرح کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ پس یقیناً اس وقت آپ بہت بڑے ظالم ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ظلم کیا ہے؟ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، فرماتے ہیں یا بنیا اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ شریک نہ بنا، لا تشرک باللہ اللہ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہ بنا، کیوں؟ فإن الشرک لظلم عظیم کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں فإن فعلت اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگا یا پکارا، فإنک إذا من الظالمین پس یقیناً آپ اس وقت بہت بڑے ظالم ہوں گے۔ ظلم ہے، ظالم دیکھا آپ نے، یا اس بند یہاں پہ ایک اس طرح ہوا تو بہت بڑا ظلم ہوا، یہاں پہ اس طرح کام ہوئے بہت بڑا ظلم ہوا۔ اللہ فرماتے یہ ظلم بعد کی بات ہے، بہت بڑی ظلم یہ ہے کہ آپ نے میری صفت مخلوق کو دے دی، آپ نے تکلیفوں میں میرے سوا کسی اور سے مدد مانگا۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں نا، اللہ یغضب ان ترک سؤالہ، اللہ یغضب ان ترک سؤالہ وبنی آدم یغضب حین تسألوا، اللہ بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے جب اللہ سے آپ دعا مانگنا، اللہ سے آپ مانگنا چھوڑ دے، اللہ بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ وبنی آدم اور آدم کے بیٹے اللہ کے بندے یغضب وہ تب غصہ ہوتا ہے حین تسألوا جب آپ اس سے مانگتے ہیں۔ کم بخت، یہ انسان تو مانگنے سے وہ بہت زیادہ نفرت کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی چیز نہ مانگے کوئی، اور اللہ اس چیز پہ غصہ کرتے کہ میرا بندہ میرے علاوہ کسی اور سے مانگے، تو آپ کیوں کم بخت بن گئے؟ جو ذات مانگنے سے خوش ہوتا ہے آپ کیوں نہیں مانگتے اس سے؟ جو بندہ مانگنے سے حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، تو آپ کیوں لگے اس کے پیچھے؟ اور وہ سنتا بھی نہیں، اس کو خود ہی نہیں پتہ کہ میں کہاں ہوں، یا خود ہی نہیں پتہ کہ اس کو خود ہی ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ اور مت پکارے اللہ کے سوا ما ان بابا کو، ان لوگوں کو لا ینفعک جو آپ کو فائدے نہیں دے سکتے، ولا یضرک اور نہ آپ سے تکلیف دور کر سکتے ہیں۔ فَإِن فعلتا پس آپ نے اگر کیا اس طرح کام، فإنک پس یقیناً اس وقت اس ٹائم پہ من الظالمین آپ نے بہت بڑا ظلم کیا۔ تھوڑا سا پیچھے آ جائے، سورہ نساء دیکھ لیں آپ، سورۃ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 116 116 آیت نمبر 116 سورۃ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 116 116 نمبر آیات سورۃ نساء پارہ نمبر 5۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر وہ بخشش نہیں کرتا ان اس بات کا یشرک بھی جب آپ شریک دار بنا دے اللہ کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اور بخشش کر دے گا اس شرک کے علاوہ لمن یشاء کسی کو چاہے۔ آپ نے زنا کیا، آپ نے سود کیا، آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے شراب وغیرہ جو بھی ہو، جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں آپ نے کی، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک، شرک نہیں معاف کرتا، باقی جتنے بھی گناہ شاید اللہ رب العالمین آپ کو معاف کرے۔ وَمَن یشرک باللہ اور اگر آپ نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، آپ نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا کہ یہ بندہ اس کو اللہ نے اختیار دیا اس لیے پکارتا ہوں نا، اگر آپ نے اس طرح کیا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا یقیناً آپ گمراہ ہو گئے، گمراہی میں سے بہت زیادہ دور گئے آپ گمراہی میں۔ گمراہ دیکھا آپ نے، گمراہ اللہ اس بندے کو کہتا ہے جو شرک کرتا ہے، یہ گمراہ ہے۔ ان یدعون من دونہ نہیں پکارتے یہ مشرکین اللہ کے سوا الا اناسا مگر مردے۔ دیکھا آپ نے، یہ جو آپ لگے رہتے فلاں بابا میری مدد کرے یا بابا میری مدد کرے، اللہ فرماتے آپ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگتے الا اناسا، یہ تو خود ہی مردے ہیں، تو پھر کیوں کرتے یہ لوگ اس طرح؟ جواب ان یدعون نہیں پکارتے یہ
ان قبروں کو، الا شیطان مریدا، مگر شیطان کے حکم پہ جو بہت زیادہ مریدا سرکش ہے، سرکش شیطان نے لگائے اس چیز پہ، لعنہ اللہ، لعنت بھیجے اللہ شیطان پہ۔ آپ نے شیطان کا مانا، آپ کو جس ذات نے کریٹ، آپ کو جس ذات نے بنایا، آپ کو جس ذات نے دنیا میں لایا، اس ذات کو چھوڑ کر آپ نے شیطان کی بات مان لی، آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا، آپ نے اتنا بڑا بلنڈر کیا آپ نے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی بات، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، کبرت کلمۃ، اتنی بڑی بات، تخرج من افواہہم، جو اس کو چھوٹے چھوٹے منہ سے نکلتے ہیں۔ کون سی بڑی بات؟ یا فلاں میری مدد کرے، اے فلاں میری مدد کرے۔ آپ کی منہ اتنی ہے اور بات اتنی بڑی کرتے ہیں آپ کہ میری مدد کریں۔ ہاں، اس وقت آپ پہ زمین بھی پڑ سکتی ہے، اس وقت آپ سے سب کچھ چھینا جا سکتا ہے، لیکن اللہ صبر کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ الرحمن ہے، صبر کرتے ہیں۔ اگر صبر نہیں کرتے تو سورہ حشر میں فرماتے ہیں یہ اتنی مصیبت اور اتنی ذلیل کلمہ ہے نا اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا، کہ اگر یہ کلمہ پہاڑے سن لے تو پہاڑے پٹ جائیں گے، تو سب کے سب پہاڑے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اگر یہ بات زمین نے سن لی تو زمین پٹ جائے گی، اور اگر یہ بات آسمان نے سن لیا تو آسمان گر جائے گا۔ اتنی بڑی بات ہے، لیکن اللہ کنٹرول، اللہ آپ کو چانس دے رہا ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ یاد رکھیں جتنے بھی پیغمبر آئے اس وجہ سے آئے کہ اللہ کی صفت اللہ کے لیے بنائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ اس طرح نہ کریں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں اکثر کہ ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، میں بوائے کا مثال دیتا ہوں، جو گرلز ہے وہ اپنے ذہن میں بوائے رکھ لے، میں بوائے ہوں، میں اپنے ذہن میں ایک گرل کنسیڈر کر رہا ہوں۔ میرا لیٹ سپوز میرا ایک بیوی ہے، اور وہ بیوی جو ایک ہی بیوی ہے اور ایک ہی گھر ہے جو میرے ساتھ رہتی ہے، اور اس گھر میں کوئی اور نہیں ہے میری بیوی کے علاوہ، اور خدا نخواستہ، اور میں اس طرح ہوں کہ میں صبح چلا جاتا ہوں کام پہ اور پھر شام کو واپس آ جاتا ہوں۔ خدا نخواستہ میں کام سے آ گیا اور میرے گھر میں آگ لگی ہے اور سارا کا سارا گھر جو ہے وہ جل رہا ہے، تو اس وقت میں کیا کروں گا؟ جی آنسر کیا ہے؟ اس وقت میں کیا کروں گا؟ ظاہری سی بات ہے، جو بیوی ہے، ایک ہی بیوی ہے، اس کو میں ڈھونڈوں گا نا۔ میری ایک بیوی ہے، انسان ہے، زندہ انسان ہے، میرا لائف پارٹنر ہے، ایٹسیٹرا، یہ سب چیزیں میرے ذہن میں نہیں آئیں گے کہ میرا بیڈ اس طرح اور میرا گھر اس طرح اور میرا دروازہ اس طرح، یہ خراب نہیں، میں بیوی کو ڈھونڈوں گا نا۔ تو جب بیوی مجھے مل جائے اور وہ زندہ مل جائے، ٹھیک مل جائے، تو میں اس کو کہوں گا کہ کوئی بات نہیں، گھر پھر آ جائے گا، اللہ نے آپ کو زندگی دی، یہ بڑی بات ہے۔ پھر کل سے میرے کروڑوں نقصان ہوا، لیکن یہ چیزیں مجھے اتنا ہرٹ نہیں کہ میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ اب کل میری یہ بیوی ہے، میں کام سے آ رہا ہوں، یہ بیوی کسی اور بندے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہے یا کسی اور کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ نہ کرے، یا کوئی اس طرح کام کرے جو شوہر سے کیا جاتا ہے نا، انٹریکشن سب کچھ، تو اس طرح یہ حرام ریلیشن شپ یا کوئی ایسا کام کرے جو کوئی اور تھرڈ پرسن انوالو ہو، تو میں ایک سیکنڈ تک نہیں رہ سکتا، میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ عجیب ہے آپ، ظاہری سی بات ہے نا، یہ بیوی کی صفت میرے علاوہ اس نے کسی اور کو دیا تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم اتنے ظالم ہیں کہ اللہ کی صفت کسی اور کو دے دیں اور پھر اللہ سے اچھے کی امیدیں رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے اچھا سلوک کرے گا۔ عجیب ہے، اللہ کا صفت آپ اٹھا کے، میں نے ایک بہت چھوٹا سا عجیب سا ایگزامپل دیا، یہ اللہ کے ساتھ نہیں بنتا عموماً، لیکن میں نے آپ کی ذہن میں ایک کھلنے کے لیے یہ بات کہی۔ تو اسی طرح تو اللہ رب العالمین کا ایک صفت، اللہ ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور جب ہم اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ چلے جاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، تو اس وقت آسمان پٹ جاتا ہے غصے سے کہ یار یہ بندہ عجیب ہے، اللہ کی صفت کسی اور کو دیتا ہے۔ تو یہاں کیا کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا کام ہے، سورہ نساء آیت نمبر 116۔ تیسرا دلیل دیکھ لیں، سورہ اعراف آیت نمبر 194، یہ آپ کو فنگر ٹپ پہ آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کل کو مشرک آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں، آپ تو اولیاء نہیں مانتے۔ ہم کیوں اولیاء نہیں مانتے بھائی؟ ہمارے ساتھ سب کتاب بکس جو اولیاء کرام کے ہیں وہ میرے ساتھ ہے، اور ہم اس کے آپ سے زیادہ عزت کرتے ہیں، لیکن آپ اس سے خدا بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو اللہ مانے، ولی کو ولی مانے، ولی کو خدا نہ مانے، ٹھیک ہے، ولی کو خدا کبھی نہ مانے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 194، پارہ نمبر 7، سورۃ اعراف آیت نمبر 194، سورۃ اعراف آیت نمبر 194، پارہ نمبر 7، 194 نمبر آیت۔ ان الذین تدعون من دون اللہ،
بے شک وہ لوگ یہ تدعون جو آپ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، من دون اللہ اللہ کے سوا، جس کو آپ پکارتے ہیں نا کہ میری مدد کرے، تو اللہ فرماتے عباد امثالکم، یہ خود بھی بندے ہے آپ کی طرح. یہ تو خود بھی بندہ تھا، دنیا سے چلا گیا. کس وجہ سے چلا گیا؟ بیمار تھا؟ جی بیمار تھا، اس وجہ. تو اپنے آپ سے بیماری نہیں دور کر سکتا تھا اور آپ کا مدد کرے؟ کس وجہ؟ جی کسی نے شہید کیا تھا، کسی نے پیچھے سے خنجر مارا تھا، تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی خنجر مار رہا ہے. جب اتنا وہ عاجز تھا تو اللہ فرمائے عباد امثال، آپ ہی کی طرح تھے نا، جو ہماری ضروریات یہ ان کے بھی تھے، ان لوگوں کے بھی تھے. سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک زبردست انسان گزرا ہے جسے داتا گنج بخش کہتے ہیں. ہم یہاں بھی کہتے ہیں کہ کم وقت آپ کو داتا گنج بخش صاحب کا اپنا نام بھی نہیں پتہ، یہ ہم بھی سکھا رہے ہیں آپ کو. سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، مشرکین اتنے گرے ہوئے ہیں، جس کو خدا مانتے ہیں اس کا اپنا نام ہی نہیں پتہ کہ اس کا نام کیا ہے اصل. اور داتا کہتے خزانوں کو، داتا کہتے کنگ کو داتا، گنج کہتے خزانوں کو، بخش کہتے دینے والا، خزانے دینے والے کا بادشاہ، یہ مالک خدا. نعوذ باللہ نعوذ. یہ داتا گنج بخش اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی خزانہ دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. تو داتا گنج سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب ہے کشف المحجوب، میرے ساتھ ہے. تو اس میں مقدمہ میں اس نے لکھا ہے کہ میرے بیٹے نہیں تھے، میرے ساری زندگی میں میرے بیٹے نہیں تھے. مطلب اللہ نے مجھے بیٹے نہیں دیے شادی کے بعد. اکثر ہوتے اس طرح لوگ، اللہ نہیں دیتے ان کو اولاد. آج کل وہ مشہور جو پاپولر ہے وہ بیٹوں پہ پاپولر ہے. یہاں سے ایک بندہ جاتا ہے وہ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قبر مزار پہ، تو اس نیت سے جاتا ہے کہ میں اس سے بیٹے مانگ لوں، یا اللہ سے کے ساتھ میرا سفارش کرے اور مجھے بیٹے عطا فرمائے. عجیب یار، اس کا کتاب تو دیکھ لینا، کتاب میں اس میں لکھا ہے کہ میرے بیٹے نہیں تھے، اور آپ جاتے ہیں اس سے بیٹے مانگ رہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو آپ پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو، عباد امثالکم، یہ بندے ہیں آپ کی طرح. فدعوہم، پھر بھی نہیں مانتے، نہیں میں پکارتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اوکے فدعوہم، چلے پکارے. فلیستجیبوا لکم، اگر اس نے قبول آپ کا جو بات ہے، جو پکار ہے، جو ریکویسٹ ہے، فلیستجیبوا لکم، اگر یہ ایکسیپٹ کیا اس نے، قبول کیا اس نے، ان کنتم صادقین، تب یقیناً آپ ہوں گے پھر سچے لوگ. ٹھیک ہے، پکارے، اگر آپ کا دعا یا آپ کا مانگنا قبول کیا تو پھر آپ سچے. تو آپ جواب کہہ رہے ہیں کہ عجیب بات ہے، قبر میں ہے نا، الہم ارجل یمشون بہا، آیا اس بابا کے پاؤں ہے کہ وہ چلتا پھرتا ہے، اس پاؤں پہ پاؤں ہے؟ جی نہیں ہے، وہ تو نہیں چل سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ قبر میں ہے. تو پھر پکارتے کیوں ہے؟ الہم ام لہم ایدن، یا اس بابا کو یا جو مردہ یا پکارتے ہیں، ایدن اس کے ہاتھ، ان کے ہاتھ ہے، یبطشون بہا، جو پکڑتے وہ ان ہاتھوں سے چیزوں کو، ہاتھ ہے ان کا. جی نہیں، وہ تو مردہ ہے، دنیا سے چلا گیا، قبر میں ہاتھ تو کام نہیں کر. تو پھر کیوں پکارتے؟ ام لہم اعین، یا اس کے آنکھ ہے، یبصرون بہا، جو وہ دیکھتا ہے اس آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. جی نہیں، وہ تو مردہ ہے، آنکھ بند ہے وہ تو قبر میں. تو پھر کیوں پکارتے؟ ام لہم آذان، یا اس کے کان ہے، یسمعون بہا، کہ وہ سنتے آپ کی بات. جی وہ تو بس مردہ ہے، دنیا سے چلا گیا، اب کیسے سنے گا؟ تو قل ادعوا شرکاءکم، تو پھر کہہ دیجئے کہ پکارو اپنے شرکاء کو. اوکے، پھر لگے رہو. ثم کیدونی، پھر تدبیر کرے اللہ کے خلاف، فلا تنظرون، اور مجھے مہلت نہ دے. ہاں، عجیب باتیں کر رہے ہیں. پھر آپ اس صورت میں ایک آیت چھوڑ گئے، آیت نمبر 197 دیکھیں. والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے اللہ کے سوا کسی اور کو، لا یستطیعون نصرکم، اس کو کوئی طاقت نہیں ہے، نصرکم، کہ آپ کا امداد کرے. وہ اللہ فرماتے ہیں جس کو آپ پکارتے ہیں مدد کے لیے، اللہ کا دعویٰ یہی ہے کہ اس کا کوئی طاقت نہیں کہ آپ کا امداد کرے، کوئی بھی. ولا انفسہم ینصرون، آپ کا تو چھوڑے، ولا انفسہم، وہ اپنے آپ کے لیے ینصرون، امداد نہیں کر سکتے. سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، قرآن سے بہت محبت تھا، تو اب قرآن پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ اس کا تو بہت محبت تھا قرآن سے. تو اللہ فولا اپنے آپ کا بھی مدد نہیں کر سکتا، جو کیا ہے. اب ہمارے انتظار میں، اگر ہم نے دعا کی تو ٹھیک ہے، اگر ہم نے دعا نہیں کی ان کے لیے تو ان کا اپنا اعمال کافی تھے جو اس نے کیا، اور کوئی نہیں لکھے جاتے ان کے کھاتے میں. تو اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک. چلے ایک مثال دیکھتے ہیں، بہت زبردست مثال. بہت سارے آیات ہیں قرآن کریم میں آپ کو اگر 1000 آیاتیں بھی دکھا لوں نا یہ کم ہے. ٹھیک ہے، شارٹ کرتے چلے، ایک آیت دیکھتے ہیں. ایک یہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگتے ہیں نا، اس کا مثال کیا ہے، اس بندے کا مثال کیا ہے. سورہ رعد دیکھ لیں آپ، سورۃ رعد، پارہ نمبر 13،
آیت نمبر 14، سورۃ رعد پارہ نمبر 13 آیت نمبر 14 نمبر آیت۔ لہو دعوت الحق، اس اللہ کے لیے پکارنا ہے، الحق، حق پہ یہ لائق ہے۔ دیکھا آپ نے، پکارنا جو ہے یہ لائق بات جو ہے یہ اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا یہ بیوقوفی ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے مدد مانگتے اللہ کے سوا کسی اور سے، لا یستجیبون لہم بشیء، تو قبول کیا یہ جو قبول کرنا نہیں کر سکتے یہ، لہم اس مشرکین کے بشیء ہر چیز کا، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی مانگنا ہو، یہ مشرکین جس کو پکارتے ہیں نا تو اللہ فرمائے لا یستجیبون لہم، اس کا کوئی قبول کیا نہیں کر سکتا وہ، الا مگر اس بندے کا مثال کیا ہے، مثال سن لے، بہت زبردست مثال ہے۔ کباسط کفیہ، اس نے اپنے ہاتھوں کو لمبے کیے ہیں، کباسط لمبے کرنا، اس طرح اپنے ہاتھ کو ایکسٹینڈ کرنا، الی الماء، پانی کو، ایک بندہ ہے اور بہت زیادہ پیاسا ہے، کافی حد تک اتنا ہے کہ بس کچھ لمحوں میں وہ مر جائے گا اگر پانی نہ پیا، تو اس کے سامنے ایک کپ ہے، ایک گلاس ہے، اس گلاس میں پانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس بندے نے اس پانی کے لیے اپنے ہاتھ کو، دونوں ہاتھوں کو ایکسٹینڈ کیا ہے اس طرح پانی کو، اور چلاتے ہیں کہ اے پانی میرے منہ میں آ جائے، اے پانی آپ میرے منہ میں آ جائے، اے پانی آپ میرے منہ میں آ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں لیبلغ فاہ، یہ ہاتھ جو اس نے ایکسٹینڈ کیے ہے تاکہ پہنچ جائے اس کے منہ کو یہ پانی، وما ہوا ببالغہ، لیکن نہیں پہنچتے اس کے آواز پہ یہ پانی اس کے منہ میں۔ عجیب، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایک بندہ جتنا بھی چلائے اس پانی کو لیکن یہ پانی اس کے منہ میں آ نہیں سکتا۔ تو اسی طرح وما دعاء الکافرین، نہیں ہے پکارنا کفار کا الا فی ضلال، مگر وہ گمراہی میں۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، جس طرح ایک بندے کے پکارنے سے یہ پانی منہ میں نہیں آ سکتا، اسی طرح ایک بندے کو ایک بندہ جو ہے وہ اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے میں وہ بندہ اس کا مدد نہیں کر سکتا، جو مردہ ہے یا زندہ ہے، غیبانہ مدد نہیں کر سکتا وہ پھر۔ تو یہ ہے شرک، نفی شرک فی الدعا، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، یہ شرک ہے، اور قرآن کریم اس شرک کا زبردست